رہنما تحریک انصاف بیرسٹر گوہر کا کہنا ہے کہ رات کے 2 بجے میسج کے ذریعے بانی پی ٹی آئی کو پیمز اسپتال لانے اور انجیکشن لگانے کا بتایا گیا۔ بانی پی ٹی آئی کو اسپتال لانے کی پیشگی اطلاع نہیں تھی۔ سوشل میڈیا پر بیان میں بیرسٹر گوہر نے کہا، ہمارا مطالبہ آج بھی وہی ہے، بانی کا الشفا اسپتال میں ڈاکٹرز اور فیملی ممبرز کی موجودگی میں چیک اپ اور علاج کیا جائے۔ آگے بڑھے اور آپ کو بتائیں، امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا کہنا ہے کہ ایران سے جنگ کے بجائے ڈیل کو ترجیح دیتے ہیں، لیکن اگر معاہدہ نہ ہوا تو ایران کے لیے بہت برا دن ہوگا۔ امریکی صدر نے جنرل ڈینیل کین کی جانب سے ایران کے خلاف جنگ کی مخالفت کی خبریں جعلی قرار دے دیں۔ ان کا کہنا تھا کہ جنرل کین بھی دیگر لوگوں کی طرح جنگ نہیں چاہتے، لیکن اگر ایران کے خلاف فوجی کارروائی کا فیصلہ ہوا تو ان کی رائے میں یہ جنگ آسانی سے جیتی جا سکتی ہے۔ محدود حملوں یا جنگ سے انکار کی خبریں من گھڑت اور دانستہ طور پر پھیلائی گئی ہیں۔ انہوں نے واضح کیا کہ حتمی فیصلہ وہ خود کریں گے۔ ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی نے واضح کیا کہ ایران ایٹمی مسئلے کے حل اور امریکی پابندیوں کے خاتمے کے لیے سفارتی راستہ اختیار کرنے میں سنجیدہ ہے، تاہم کسی بھی جارحیت کا جواب دینے کے لیے ہمہ وقت تیار ہے۔ ایرانی ترجمان نے کہا، یک طرفہ مطالبات کی بنیاد پر ہونے والے مذاکرات کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ انہوں نے خبردار کیا کہ اگر امریکہ نے کوئی حملہ کیا تو ایران اس کا بھرپور جواب دے گا۔ جب ہمارے سفارتکار میز پر ہوتے ہیں تو ہماری فوج زیادہ چوکنا ہوتی ہے۔ ایران صرف ان مذاکرات کا حامی ہے جن کا کوئی ٹھوس نتیجہ نکلے اور جہاں فریقین نیک نیتی کا مظاہرہ کریں۔ یورپی یونین نے ایران کے خلاف طاقت کے استعمال کی مخالفت کر دی۔ یورپی یونین کے خارجہ امور کے سربراہ کاجا کلاس نے میڈیا سے گفتگو میں کہا، مشرق وسطی میں پہلے ہی بہت سے تنازعات موجود ہیں، اس خطے میں ایک اور جنگ کی ضرورت نہیں۔ ایران کی کمزور پوزیشن سے فائدہ اٹھا کر سفارتی حل تلاش کرنا چاہیے۔ سعودی عرب، فرانس، برازیل، ڈنمارک اور اسپین سمیت 20 ممالک کا اسرائیل کا فلسطین میں مغربی کنارے سے متعلق اقدامات پر شدید رد عمل۔ وزرائے خارجہ کا مشترکہ بیان، اسرائیلی فیصلے کو بین الاقوامی قانون، اقوام متحدہ کی قرارداد اور عالمی عدالت انصاف کی رائے کی خلاف ورزی قرار دے دیا۔ صہیونی حکومت سے فیصلہ فوری واپس لینے اور فلسطینی عوام پر مظالم بند کرنے کا مطالبہ۔ نیو یارک اور شمال مشرقی امریکی ریاستوں میں برفباری کا سلسلہ تھم گیا، لیکن نظام زندگی شدید متاثر ہے۔ نیو یارک میں اسکول تاحال بند ہیں۔ نیو جرسی، میساچیوسٹس، کنیکٹیکٹ اور روڈ آئلینڈ میں بھی ایمرجنسی نافذ ہے۔ روڈ آئلینڈ میں 36 انچ سے زیادہ برف پڑی، 48 سال کا ریکارڈ ٹوٹ گیا۔ نیو یارک سٹی کے سینٹرل پارک میں تقریباً 19.7 انچ برف پڑی ہے۔ شہر اور مضافات میں 24 انچ تک برف ریکارڈ کی گئی۔ میئر نیو یارک زہران ممدانی کے مطابق برفباری سے کوئی ہلاکت رپورٹ نہیں ہوئی۔ میری لینڈ میں ایک حادثے میں 2 افراد جان سے گئے۔ مشرقی ساحل پر 5 لاکھ سے زائد صارفین بجلی سے محروم ہیں۔ ہزاروں پروازیں منسوخ کر دی گئی۔ محکمہ موسمیات نے ہفتے کی آخر تک مزید ہلکی برفباری کا امکان ظاہر کیا ہے۔ اسلام آباد، راولپنڈی، جہلم، چکوال اور مری میں پولیس اور حساس اداروں کی کارروائیاں۔ مختلف اضلاع میں کارروائیوں کے دوران 36 غیر قانونی افغان شہریوں کو گرفتار کر لیا گیا۔ آپ کو آگاہ کریں اس اہم خبر کے حوالے سے، اور منشیات برآمد کر لی گئی ہیں اسلام آباد سیکٹر 9 میں، اور پشاور مور اور G9 میں بھی قومی آپریشن کیا گیا ہے۔ راولپنڈی اور اورنگزیب ٹاؤن، کرسچن کالونی اور اس میں آپریشن کیے گئے ہیں۔ اہم خبر سے آپ کو آگاہ کرے ہیں، رہائشی آبادیوں، تجارتی مراکز، ہوٹلز اور حساس اداروں کو 36 غیر قانونی افغان شہریوں کو اس میں گرفتار کیا گیا ہے۔ مختلف اضلاع میں کارروائیاں کی گئی ہیں۔ ملزمان کے قبضے سے غیر قانونی اسلحہ اور منشیات برآمد کی گئی ہے۔ سیکٹر G9، پشاور مور، G9 اور اس میں کارروائیاں کی گئی ہیں۔ پیر اورنگزیب ٹاؤن، کرسچن کالونی، اوان ٹاؤن میں یہ کارروائیاں کی گئی ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف 2 روزہ سرکاری دورے پر دوحہ پہنچ گئے۔ امیر قطر سے ملاقات میں 2 طرفہ تعاون کے فروغ پر تبادلہ خیال کیا جائے گا۔ کنگ حمد انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر قطر کے وزیر مملکت برائے خارجہ امور ڈاکٹر محمد بن عبدالعزیز الخلیفی اور پاکستانی سفیر محمد عامر نے وزیر اعظم کا استقبال کیا۔ وزیر اعظم کی امیر قطر سے ملاقات میں اقتصادی تعاون، توانائی شراکت داری اور عوامی روابط کے فروغ پر تبادلہ خیال ہوگا۔ تجارت، سرمایہ کاری، بنیادی ڈھانچے کی ترقی، افرادی قوت کی برآمد سمیت مختلف شعبوں میں تعاون کو مزید وسعت دینے پر بات کی جائے گی۔
کچھ اور خبریں شامل کریں۔ کراچی میں امیر زادے کی لاپرواہی نے غریب کی جان لے لی، مگر انصاف نہ ہوا، طاقتور جیتا اور شخصی ضمانت پر رہا ہو گیا۔ جی ہاں، شہر قائد میں بگڑے رئیس زادوں کے ریس لگانے کے جنون نے ایک غریب کی جان لے لی۔ ڈیفنس خیابان اتحاد میں اسسٹنٹ کمشنر کے بھتیجے کی گاڑی تیز رفتاری کے باعث الٹ گئی۔ کلا بازیاں کھاتی کار سیدھی فوڈ ڈیلیوری بوائے سے جا ٹکرائی، زخموں سے چور فرحان اسپتال میں دم توڑ گیا۔ طاقتور ملزم پر آنچ بھی نہ آئی، پولیس نے روایتی بے حسی دکھائی۔ حسن بنگوار کی گرفتاری کئی گھنٹے تک چھپائی، پھر شخصی ضمانت پر چھوڑ دیا۔ مجبوراً لواحقین لختے جگر کی لاش ٹھٹھا لے گئے۔ موسم کے حوالے سے بات کریں تو لاہور کا موسم خوشگوار ہے، ہوا میں خنکی برقرار، مگر دن میں سورج چمکے گا۔ دھند کے باعث مختلف مقامات سے موٹر ویز کو بھی ٹریفک کے لیے بند کر دیا گیا ہے۔ مزید جانتے ہیں سما کے نمائندہ فہد بھٹی سے۔ جی فہد، آگاہ کیجیے گا موسم کے حوالے سے۔ جی بالکل، شہر کا موسم سرد ہے، خوشگوار ہے، خنکی محسوس ہو رہی ہے، مگر دن کے اوقات میں سورج اپنی آب و تاب سے چمکے گا۔ محکمہ موسمیات کے مطابق یہ بتایا جا رہا ہے کہ اس وقت شہر کا درجہ حرارت 13 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا جا رہا ہے، جبکہ یہ درجہ حرارت 28 ڈگری سینٹی گریڈ تک جانے کا امکان ہے۔ دوسری جانب شہر میں تو اس وقت دھند نہیں ہے، مگر کھلے علاقوں میں دھند کی وجہ سے مختلف مقامات سے موٹر ویز کو بھی حد نگاہ کم ہونے کی وجہ سے بند کر دیا گیا ہے۔ M2 موٹر وے کو لاہور سے کوٹ مومن تک بند کیا گیا ہے، اور اسی طرح لاہور سے سیالکوٹ جانے والی موٹر وے M11 کو ٹریفک کے لیے مکمل طور پر بند کر دیا گیا ہے۔ اسی طرح M3 موٹر وے کو بھی مختلف مقامات سے حد نگاہ کم ہونے کی وجہ سے ٹریفک کے لیے بند کر دیا گیا ہے۔ محکمہ موسمیات کی جانب سے یہ بتایا جا رہا ہے کہ آئندہ 3 سے 4 روز تک بارش کا کوئی امکان نہیں ہے۔ دن کے اوقات میں گرمی زیادہ ہو سکتی ہے، مگر صبح اور شام کے اوقات میں ٹھنڈ جو ہے وہ اسی طرح برقرار رہے گی۔ جی ویلکم بیک۔ پاکستان میں دہشت گردی میں افغانستان ملوث ہے، وفاقی وزیر طارق فضل چودھری کا سینٹ میں اظہار خیال۔ کہا پاکستان اب مزید یہ سب برداشت نہیں کر سکتا، اب ہم صرف جنازے نہیں اٹھائیں گے، خون کے ہر قطرے کا حساب لیا جائے گا۔ افغانستان میں تمام کارروائیاں انٹیلیجنس بنیاد پر تھیں۔ فضائی حملوں میں فتنہ الخوارج کے 100 سے زائد دہشت گرد ہلاک ہونے کی اطلاعات ہیں۔ کرک میں ایمبولنس پر دہشت گردوں کی فائرنگ سے FCC کے 3 جوان شہید ہو گئے۔ درگاہ شہیدہ کے علاقے میں دہشت گردوں کے حملے میں 5 FCC اہلکار زخمی ہوئے۔ زخمی اہلکاروں کی اسپتال منتقلی کے دوران دہشت گردوں نے گھات لگا کر ایمبولنسز پر فائرنگ کر دی، جس کے نتیجے میں 3 FCC جوان شہید ہو گئے، جبکہ ایک ریسکیو اہلکار سمیت 5 افراد زخمی ہوئے۔ DPO کرک کے مطابق علاقے کو کلیئر کر دیا گیا ہے، تاہم حملہ آور فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے۔ برطانوی ہوم آفس نے دوہری شہریت کے حامل افراد کے لیے ملک میں داخلے کے لیے سرٹیفکیٹ آف انٹائٹلمنٹ کی شرط عارضی طور پر معطل کر دی۔ نئے رولز کے تحت ایکسپائرڈ برطانوی پاسپورٹ یا الیکٹرانک ٹریول ایتھورائزیشن کی لسٹ میں شامل کسی بھی ملک کے پاسپورٹ پر برطانیہ میں داخلے کی اجازت ہوگی۔ دوہری شہریت کے حامل برطانوی شہریوں کے لیے UK ہوم آفس کی جانب سے عارضی ریلیف۔ ملک میں داخلے کے لیے سرٹیفکیٹ آف انٹائٹلمنٹ کی شرط واپس لینے کا فیصلہ۔ UK ہوم آفس کی ویب سائٹ پر جاری ہدایات کے مطابق 25 فروری کے بعد ملک میں داخلے کے لیے شہری ایکسپائرڈ برطانوی پاسپورٹ استعمال کر سکیں گے جو 1989 کے بعد بنا ہو۔ الیکٹرانک ٹریول آتھرائزیشن کی لسٹ میں شامل دوسرے ملک کا پاسپورٹ بھی بطور قانونی سفری دستاویز قابل قبول ہوگا، تاہم بورڈنگ کی اجازت دینے یا نہ دینے کا اختیار متعلقہ ایئر لائن، فیری یا ٹرین سروس کی انتظامیہ کے پاس ہوگا۔ برطانوی پاسپورٹ بن چکا ہو تو ایمرجنسی ٹریول ڈاکیومنٹس کی درخواست دی جا سکتی ہے۔ اس سے پہلے دوہری شہریت کے حامل افراد کے لیے ملک میں داخلے کے لیے 589 پاؤنڈ کا سرٹیفکیٹ آف انٹائٹلمنٹ لازمی قرار دیا گیا تھا۔ اس شرط کو عارضی طور پر معطل کیا گیا ہے۔ نئے قوانین پر عمل درآمد 25 فروری سے شروع ہوگا۔